اولو محمد کے رجت پیش کر رہا ہوں صدر کے کہ جب ملی اولو محمد کو رضائے پیکار، جھک کے تسلیم کی ماموں کو بسد عز و وقار، اور یا علی کہہ کے چڑھے دونوں فرش پر ایک بار، بات جو ہاتھ میں لی اڑ گئے سن سے رہوار، اور حسن اور خوبی رفتار کو بس کیا کہیے، حور ہیں جن ہیں پری ہیں یہ فرش کیا کہیے۔ حضرت دیکھیں گے کہ شور ہے زینب دلگیر کے دلدار چلے، نیمچے تانے ہوئے فوج پہ جرار چلے، کوئی کہتا ہے نہیں جعفر تیار چلے، کوئی کہتا ہے نہیں حیدر کرار چلے، اور فوج لشکر میں یہ ڈر آئیں گے حیدر کی طرح، اور شام کا قلعہ الٹ دیں گے یہ خیبر کی طرح، اور ایک سے ایک بہادر ہیں غزل پر دونوں، بحر ذخار شجاعت کے سناور دونوں، جا پڑیں گے پسرے ساتھ کے اوپر دونوں، شاہ کہتے ہیں کہ پیاسے ہیں یہ دلبر دونوں، دیکھے دکھلاتی ہے کیا تشنہ دہانی بچوں، ہائے افسوس کہ پایا نہیں پانی بچوں، اور ساتھ ہے ہمت مردانہ تو ڈر کس کا ہے، کس کی مشہور شجاعت ہے اثر کس کا ہے، اور سامنے آئے ہمارے یہ جگر کس کا ہے، اور کھیل تلواروں میں بچپن میں ہنر کس کا ہے، اور چاہتے ہیں کہ ستمگار نہ کوئی رہ جائے، ایسی تلوار چلے خون کا دریا بہ جائے، ایسی تلوار چلے خون کا دریا بہ جائے۔ نعرے تلوار کہ عباس کربلا کا علمدار با وفا، تشنا جگر حسین کے لشکر کا آسرا، اندازے ہر دو ضرب میں تصویر مصطفیٰ، جن کی رگوں میں خون تھا ام البنین کا، اور خورشید جزو جوہر الماس بن گیا، اور سایہ علی کا پیکر عباس بن گیا، اور ہمت وہی جلال وہی، ہمت وہی جلال وہی، دبدبا وہی، جرأت وہی، سمند وہی، حوصلہ وہی، دانش وہی، نظر وہی، فکر رسا وہی، منزل وہی، مراد وہی، راستہ وہی، اور کاندھے پہ یوں ہے پرچم سرور لیے ہوئے، جیسے علم رسول کا حیدر لیے ہوئے، جیسے علم رسول کا حیدر لیے ہوئے۔ نعرے سلوات۔ اور مولا عباس کے حوالے سے چار میں سے یقیناً آج دنیا سب کی قسم کھا لیتی ہے مگر مولا عباس کی قسم کھانے سے ڈرتی ہے، کہ ساری قسموں میں فقط تیری قسم کھانے سے، ساری قسموں میں فقط تیری قسم کھانے سے، ہے کوئی بات جو ڈرتا ہے زمانہ عباس، ہے کوئی بات جو ڈرتا ہے زمانہ عباس، اور تم تو شمشیر سے خط خید کے خاموش رہے، آ گیا ظلم کے ماتھے پہ پسینہ عباس، آ گیا ظلم کے ماتھے پہ پسینہ عباس۔ نعرے تلوار۔ ابھی آئے نہیں؟ اس سے قبل کے موصوف تشریف لائیں جناب عباس کے حوالے سے جو شاعر کہتا ہے کہ دل اگر ہے دل تو یہ احساس ہونی چاہیے، دل اگر ہے دل تو یہ احساس ہونی چاہیے، کیسی تنہائی کوئی تو پاس ہونی چاہیے، کیسی تنہائی کوئی تو پاس ہونی چاہیے، اس لیے میرے مولا نے مانگی تھی یہ دعا، کربلا کے واسطے عباس ہونا چاہیے۔
کربلا کے واسطے عباس ہونا چاہیے کہ جیسے آپ لوگوں نے کل سنا کہ موصوف میں بڑی خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے بہت ہی اہم پیغام دیے، جس میں سے کربلا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کربلا صرف ایک مقتل کا نام نہیں ہے، کربلا ایک مقصد کا نام ہے۔ چلیے میرا مولا حسین کی زبانی سنیں کہ کیا مقصد تھا وہ۔ شاعر کہتا ہے کہ حسین ہوں میں جہاں کو بتانے نکلا ہوں۔ دیکھیے مولانا صاحب، حسین ہوں میں جہاں کو بتانے نکلا ہوں، خدا کے دین کا تقدس بچانے نکلا ہوں۔ وہ زمین کے جس پہ رک سکا نا نبی کوئی، وہ زمین کے جس پہ رک سکا نا نبی کوئی، میں اس زمین کو جنت بنانے نکلا ہوں، میں اس زمین کو جنت بنانے نکلا ہوں۔ آئیے وہ کون سی زمین تھی جس کا ذکر ہوا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ کربلا آواز دیتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، کربلا آواز دیتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی اب سے گلزار ہوں میں، پہلے جنگل تھی اب سے گلزار ہوں میں، میری ہی خاک پہ گرا ہے عباس کا لہو، میری ہی خاک پہ گرا ہے عباس کا لہو، اس لیے سارے زمینوں کی علمدار ہوں میں، اس لیے سارے زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ ایک باوا سے بلند نعرے سلوات۔ اب گزارش کرتے ہیں جناب کامران صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ ایک باوا سے بلند نعرے سلوات۔ حاضرین فی السلام علیکم۔ 10 محرم کو جب امام حسین نماز پڑھا تھا تو زہیر اور سعید تیروں کو روک رہے تھے، اس منظر کو آنکھوں میں رکھتے ہوئے 4 سے سنا فرمائے کہ نیزے کھنک رہے تھے سپاہ یزید کے، نیزے کھنک رہے تھے سپاہ یزید کے، لہرا رہی تھی تیغیں نکل کر میان سے، لہرا رہی تھی تیغیں نکل کر میان سے، تیروں کو روکتی رہی بڑھ بڑھ کے مسجدیں، تیروں کو روکتی رہی بڑھ بڑھ کے مسجدیں، کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے، تیروں کو روکتی رہی بڑھ بڑھ کے مسجدیں، کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے۔ چاند سے فرمائے کہ نوکر علی کا ہوں میں خادم حسین کا، کہ نوکر علی کا ہوں میں خادم حسین کا، کرتا رہوں گا حشر تک ماتم حسین کا، کرتا رہوں گا حشر تک ماتم حسین کا، کتنے یزید و معاویہ آئے فنا ہوئے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، کتنے یزید و معاویہ آئے فنا ہوئے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ ایک پیغام کے آخری 4 سے سنا فرمائے کہ ایک پیغام ہے سب کے لیے کہ کرب و بلا سے ہم کو ہدایت تو مل گئی، کہ کرب و بلا سے ہم کو ہدایت تو مل گئی، لیکن کسی کے عمل میں حرکت نہیں ہوئی، لیکن کسی کے عمل میں حرکت نہیں ہوئی، سجدے میں سر کٹا تیرا یہ جانتے ہیں سب، سجدے میں سر کٹا تیرا یہ جانتے ہیں سب، پھر بھی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوئی، سجدے میں سر کٹا تیرا یہ جانتے ہیں سب، پھر بھی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوئی، کیسے ہیں وہ حسینی جو پڑھتے نہیں نماز، کہ کیسے ہیں وہ حسینی جو پڑھتے نہیں نماز، اب تک تمہیں حسین سے الفت نہیں ہوئی، کہ کیسے ہیں وہ حسینی جو پڑھتے نہیں نماز، اب تک تمہیں حسین سے الفت نہیں ہوئی، کہتے ہیں شہ کے لیے جان دے دیں گے، ایک عقیدہ سختی ہے کہ کہتے ہیں شہ کے لیے جان دے دیں گے، صبح ہوئی سوئے رہے حیرت نہیں ہوئی، کہتے ہیں شہ کے لیے جان دے دیں گے، صبح ہوئی سوئے رہے حیرت نہیں ہوئی، پھر بولتے ہیں یہ تو شیطان کا کام تھا، کہ پھر بولتے ہیں یہ تو شیطان کا کام تھا، اٹھا تھا میں نماز کو طاقت نہیں ہوئی، اٹھا تھا میں نماز کو طاقت نہیں ہوئی، اب بھی ہے وقت اپنے ضمیروں کو جگا لو، اب بھی ہے وقت اپنی ضمیروں کو جگا لو، وقت گزرا ہے زیادہ مدت نہیں ہوئی، نہ بولنا یاسر تو محشر میں خبر میں، نہ بولنا یاسر تو محشر میں خبر میں کیا کروں اللہ ہدایت نہیں ہوئی، نہ بولنا یاسر تو محشر میں خبر میں کیا کروں اللہ ہدایت نہیں ہوئی۔ ایک بات سے بلند نعرے سلوات۔ جزاک اللہ، بہت اچھے اشعار سنا تھے۔ انہوں نے نماز کا ذکر کیا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ کرتے نہ اہل بیت نصرت نماز کی، کرتے نہ اہل بیت نصرت نماز کی، اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی، اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی، پشت نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے،
पुश्ते नबी पे आए थे शबीर इसलिए ताकि ज़माना देख ले सूरत नमाज की, ताकि ज़माना देख ले सूरत नमाज का। ये गुजारिश करते हैं एक ज़ाकिर अहले बैत जनाब जरी साहब से कि आएँ अपना कलाम पेश करें। एक बाबा से बुलंद नारे सलाम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मनक़बा और दो तीन अशार लेके बावाज़े बुलंद नारे सलवात। घर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है, घर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है, ये वही की मंजिल है, ये कुरान का घर है, इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है। एक आवाज़ बुलंद नारे सलवात। इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है, मोमिन की मुनाफिक की पहचान का घर है। कुछ लोग मरे जाते हैं इस रंजो महल में, इस घर का जो दरवाजा है मस्जिद की सहन में। बस एक बंद और। अल्लाह ने इस घर को नबूवत से नवाजा, दुनिया में इसे दीन व शरीयत से नवाजा, इस्मात से नवाजा, इस्मात से इमामा से विलायत से नवाजा, हर फर्द को कुरान की आयत से नवाजा, सांचे में मशीयत के अफराद ढले हैं, सब चादर तत्हीर के साए में पले हैं। नारे सलवार। आइए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब की ज़ात गिरामी मुहताज तारीफ नहीं है, जिनके इल्म के चर्चे आज पूरी दुनिया में हैं। लोग बहुत ही अच्छी तरह लोग जानते हैं कि ये क्या है। जो सरताना जिसने खातून जन्नत की शान में गुस्ताखी की थी, उसके हवाले से अगर उनके लिए अगर बोले तो मौलाना मौसूफ बोले हैं, आज तक कोई नहीं बोला। बहरहाल आइए चार मिसरे से कि आबरू से जी रहे हैं हम जो हिंदुस्तान में, आबरू से जी रहे हैं हम जो हिंदुस्तान में। दोस्तों बस ये गमे शब्बीर का एहसान है, दोस्तों बस ये गमे शब्बीर का एहसान है। और जिस्म में किस किस के कैसा खून है खुद देख लो, जिस्म में किस किस के कैसा खून है खुद देख लो। ये आज़ादारी नहीं है नस्लों की पहचान है, ये आज़ादारी नहीं है नस्लों की पहचान है। आइए बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुज़ारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब से कि मिंबर रसूल पे आए, अपने नूरानी बयान से मोमिन के दिलों को मुनव्वर करें। मोमिन किराम से गुज़ारिश थोड़ा आप सामने चले आए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन।
وَأَطَعْتَهُ نِجَاةً لِلْمُطِيعِينَ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. جتنا بڑا مجمع ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں آپ ذرا. حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا اور مکتب حسینی کے طالب علموں، ادارہ فیض الاسلام کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ اول عشرہ محرم جو 1440 ہجری کی پہلی منزل میں داخل ہو رہا ہے، اس عظیم الشان عشرے سے خطاب کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں. یہ میرے لیے سبب فخر ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے نہ مجلس پڑھ سکتا ہے نہ مجلس سن سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں آل محمد انسان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں ذاکر وہیں جاتا ہے، ورنہ نہ جانے کہاں کہاں سے انسان کو بلاوے آتے ہیں اور وہ کوشش کرتا ہے. لہذا میں نے اس عشرہ محرم سے خطاب کے لیے جس عنوان اور جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ موضوع جو ہے وہ عادتاً نہیں ہے بلکہ ضرورتاً ہے. عنوان ہے غذائے روح یعنی معرفت اہل بیت. غذائے روح یعنی معرفت اہل بیت. اور اس کے لیے سورہ مبارک دہر کی ایک آیت کو تلاوت کیا گیا ہے جس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اہل بیت تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، مگر وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. دیکھیے کل کی مجلس جو تھی وہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی، وہ مجلس استقبال عزا کی مجلس تھی. یہ کہا جاتا نا ذرا بولیے تھوڑا سا تاکہ میرا ذہن آمادہ ہو. وہ مجلس تھی استقبال عزا کی. پوری دنیا میں شیعہ استقبال عزا کرتا ہے. محرم سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور انہیں نام دیا جاتا ہے، ٹائٹل دیا جاتا ہے استقبال عزا. استقبال عزا یعنی عزا کا استقبال. یہی لفظ وہ ہے جو عزاداروں کو پوری دنیا سے الگ کر دیتا ہے. ذرا جاگیے خدا رہا ہے. یہی وہ لفظ ہے جو عزاداروں کو پوری دنیا سے الگ کر دیتا ہے اور منفرد کر دیتا ہے. پوری کائنات ایک طرف ہے اور حسین کے عزادار ایک طرف ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے کیا استقبال عزا، آپ نے کیا استقبال عزا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات وہ ہے جو خوشیوں کا استقبال کرتی ہے، عزادار وہ ہیں جو غم کا استقبال کرتے ہیں. نہیں ابھی نہیں، ذرا آپ توجہ فرمائیے تاکہ بات آگے بڑھے. پوری کائنات خوشیوں کا استقبال کرتی ہے اور یہ قوم وہ ہے جو غم کا استقبال کرتی ہیں. اور قریب آگے کہوں
پوری کائنات, اگر میری آواز پیچھے تک جا رہی ہے تو ذرا میری آواز سے آواز ملائیں, پوری کائنات پیسہ خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے. زندہ باد حسینیوں, زندہ باد. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں, آپ کی سماعت کو سلام, آپ کی عظمتوں کو سلام. پوری کائنات پیسہ خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے, یہ قوم خرچ کرتی ہے رونے کے لیے. نہیں میں جملہ کہوں گا, پوری کائنات پیسہ خرچ کر رہی ہے ہنسنے کے لیے, خوشی کے لیے, یہ قوم پیسہ خرچ کر رہی ہے رونے کے لیے. مگر کمال ہے وہ خوش ہو کے مطمئن نہیں ہے, ہم حسین کو رو کے ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. آ جائیے, ایک صلوات پڑھیں پر محمد والوں, تھوڑا قریب آئے بھائی, ذرا یا تو آپ لوگ قریب آ جائیں یا میں کل سے ممبر وہاں کے بات ہوں, ذرا سا آگے آئیے تاکہ گفتگو کا آغاز باقاعدہ کریں. پوری کائنات پیسہ خرچ کر رہی ہے خوش ہونے کے لیے. آپ پورے سال جمع کرتے ہیں محرم کے لیے, مگر مشکل یہ ہے کہ زمانہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ ہم خوش ہو کے مطمئن نہیں ہیں, یہ حسین کو رو کے مطمئن ہے, یہ حسین پہ گریہ کر کے مطمئن ہے. یاد رکھیے گا, ایک لفظ ہے جو ہماری مجلسوں میں بولا جاتا ہے, جوانوں سے میرا خطاب ہے, کہا جاتا ہے عزادار بنو, عزادار بنو, عزادار بنو. یہ کہا جاتا, میں نے بھی بہت کہا ہے عزادار بنو, عزادار بنو, عزادار بنو. محرم کا پیغام یہ کہ عزادار بنو. حیدرآباد میں ایک جگہ ہے وشاکھاپٹنم, میں نے وہاں یہی جملہ کہا تو ایک لڑکے نے مجھ سے رات میں آ کے کہا ہم عزادار تو ہیں اور کیا چاہیے, عزادار ہیں آپ, روز کہتے ہیں عزادار بنو, کالے کپڑے پہن رہے ہیں عزادار ہیں, رو رہے ہیں عزادار ہیں, اب اور کیسے عزادار بنے. میں نے کہا یاد رکھ, خالی رونا عزادار نہیں بناتا. جملہ سن کے جائیے گا, عزادار کی پہچان کیا ہے سنیے. عزادار کہتے کسے ہیں, جو سماج کا ذمہ دار ہے وہ عزادار ہے, جو اسلام کا علمدار ہے وہ عزادار ہے, جو شیعت کا شاہکار ہے وہ عزادار ہے, جو نماز کے لیے تیار ہے, جو ماہ رمضان کا روزے دار ہے, جو باپ کا تابع دار ہے, جو بھائی کا وفادار ہے, وہ عزادار ہے, جو حسین کا ماتمدار ہے وہ عزادار ہے. عزادار خالی یعنی رونا نہیں, باپ کا تابع دار ہو تو عزادار ہے. خالی یہ نہیں کہ آپ نے کالا لباس پہن لیا پھر آپ کہہ رہا ادھر آ, جو باپ کا تابع دار ہے وہ عزادار ہے, جو بھائی کا وفادار ہے وہ عزادار ہے, جو اسلام کا علمبردار ہے وہ عزادار ہے, جو شیعت کا شاہکار ہے وہ عزادار ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ فطرت ہے, فطرت ہے. ہر انسان کہتا ہے آپ کو ایک کام کر دیے, ارے کس مٹی سے بنا آدمی ہے بھائی, یہ سوال سنا, کس مٹی سے بنا ہے؟ آپ وہ ہیں جو مٹی سے نہیں بنے, آپ مٹی سے نہیں بنے. جب میں قم میں تھا تو ایک محفل ہوا کرتی تھی قم میں, اس میں ایک مصرع دیا گیا تھا کہ بھائی کا تذکرہ ہے بہن کے دیار میں, تو اس میں پاکستان کے ایک مشہور منقبت خواہ ہیں, انہوں نے عزادار کے حوالے سے 4 مصرے پڑھے تھے, وہ میرے ذہن میں اتر گئے کہ کیا عزادار ہے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, جو ظرف پچھاتا تھا وہ سردار بنائے, سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے, انوار تراشے تو عزادار بنائے, انوار تراشے تو عزادار بنائے. نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کی دعا سے.
खल्क हुए फातिमा, नहीं नहीं अभी अभी मैं मुतमईन नहीं हूं, आप चलते रहिए। हम खल्क हुए, नहीं जरा जोर से बोलिए, हम खल्क हुए, नहीं मैं ऊंचा सुनता हूं मिंबर में बैठ के, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। पूरी जिम्मेदारी से मिंबर से अर्ज कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से। कायनात की दो हस्तियां ऐसी हैं बाद रसूल जो लाजवाब हैं, एक अली एक फातिमा। पूरी जिंदगी में अली ने एक चीज मांगी, पूरी जिंदगी में फातिमा ने एक चीज मांगी। एक बार अली ने हाथ उठाया, एक बार फातिमा ने हाथ उठाया, बस फर्क इतना है, अली ने अलमदार मांगा, फातिमा ने अज़ादार मांगा। अली ने अलमदार मांगा, अली ने अलमदार मांगा, फातिमा ने अज़ादार मांगा। अब मैं एक जुमला कहूं, अली की दुआ तो खरी उतर गई करबला में, जैसा अलमदार मांगा वैसा पाया। अब बची दुआए फातिमा, ये है ये कायनात का हर अज़ादार दुआए फातिमा है, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। वरना पूरी दुनिया में एक ही कोशिश की जा रही है कि अज़ादार खत्म कर दिया जाए, अज़ादार मिटा दिया जाए, अज़ादार को खत्म कर दिया जाए, अज़ादारी को खत्म कर दिया जाए। मगर हमने अजीब मामला देखा, रोज खबरें छपती हैं, यहाँ इतने मर गए, वहां इतने मर गए, वहां इतने उड़ा दिए, वहां बम फाड़ दिया, वहां इतने मर गए। मगर जब दुश्मन छाप के कुछ होता है कि मैंने 10,000 मार दिए, अगले दिन उसी खबर में छपता है कल 10,000 मरे हैं, आज जुलूस में 1 लाख आए। सिस्टम है, सिस्टम है। हुसैन की मां की दुआ खाली नहीं जा सकती, याद रखिएगा। आप अज़ादार हैं, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। आपकी जिम्मेदारी कायनात के हर इंसान से ज्यादा है, चूंकि आप अज़ादार हैं। अज़ादार यानी जिम्मेदार। मैं फिर जुमला कह रहा हूं, जो बाप का ताबेदार नहीं वो अज़ादार नहीं, जो नमाज को तैयार नहीं वो अज़ादार नहीं। याद रखिए, ये सिस्टम है। मैं आपको जुमला बताना चाहता हूं। जनाब सैयदा बैठी हुई है, एक शख्स ने सवाल किया, बीबी ये बताइए कि आपके शियों की क्या पहचान है, क्या पहचान है? जनाब सैयदा ने बड़ा आसान जवाब दिया, फरमाया हमारे शियों की 4 पहचान है। कितनी? 4। कभी भी क्या क्या? फरमाया हमसे मोहब्बत करते हैं, पहली पहचान। कभी भी दूसरी, कि हमारे दुश्मनों से नफरत करते हैं, दूसरी पहचान। कभी भी तीसरी, फरमाया जो हम करते हैं वो भी वो करते हैं। फरमाया चौथी पहचान, का जो हम नहीं करते वो भी नहीं करते। उसने कहा बीबी बस, कहा ये 4 पहचान है। हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे दुश्मनों से नफरत करते हैं, जो हम करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। उसने सर झुका के कहा बीबी अगर किसी आदमी में 2 सिफतें हों और 2 ना हो, जरा जागिए। अगर फर्श अज़ा से पैगाम ना गया जवानों तो कहां जाएगा? फरमाया बीबी 2 करता है, 2 नहीं करता। फरमाया 2 क्या करता है? कभी भी आपसे मोहब्बत करता है, और इतनी करता है कि आपके लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। बीबी बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। और बीबी दूसरा काम वो करते हैं कि आपके दुश्मनों से नफरत करते हैं, और इतनी करते हैं कि कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। आपका दुश्मन यहां भी लानती है, आपका दुश्मन वहां भी लानती है, मगर बीबी जो आप करती है ना हम वो नहीं करते। समझे? आप नमाज पढ़ती हैं, हम नहीं पढ़ते। आप रोजा रखती हैं, हम नहीं रखते। आप खैरात देती हैं, हम नहीं देते। आप अम्र बिल मारूफ करती हैं, हम नहीं करते। आप इताअत वालिदैन करती हैं, हम नहीं करते। आप तिलावत कुरान करती हैं, हम नहीं करते। मगर बीबी एक काम और है, जो आप नहीं करती हम वो करते हैं।
فرمایا کیا؟ کبھی بھی آپ جھوٹ نہیں بولتی، ہم بولتے ہیں. آپ غیبت نہیں کرتی، ہم کرتے ہیں. آپ بغض نہیں کرتی، ہم کرتے ہیں. آپ نماز قضا نہیں کرتی، ہم کرتے ہیں. تو آہستہ سے فرمایا پھر شیعہ نہیں ہو، محب ہو. ارے ذرا جملے پہ غور کیجیے گا. پھر تم شیعہ نہیں ہو، محب ہو. میں بھی یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں اتنی دیر کی تمہید کے بعد. جو باپ کی اطاعت نہ کرے وہ عزادار نہیں، جو نماز کو تیار نہیں وہ عزادار نہیں. جو یاد رکھیے گا، جو بھی سماج کی ذمہ دار نہیں وہ عزادار نہیں. جو بھی آل محمد کے بتائے ہوئے عمل کے برخلاف چلے گا وہ بیکار تو ہو سکتا ہے، عزادار نہیں ہو. عزادار نہیں. بے پناہ ذمہ داریاں ہیں، بے پناہ. چونکہ آج آپ بیٹھے، کل آپ نہیں ہوں گے، کل آپ کی نسل یہاں بیٹھی ہوگی، پرسوں وہ نہیں بیٹھے ہوں گے، ان کی نسل بیٹھی ہوگی. یہ فرش ازا، یہ منبر، یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی درسگاہ. ہم دنیا کو بتا رہے ہیں حسین کیا، ہم تو خود نہیں پتا کہ حسین کیا. ہم تو ابھی خود نہیں سمجھ پائے کہ حسین کتنے برسوں سے محرم ہو رہا ہے. جب سے کربلا بنی ہے تب سے ہر رات محرم کی چاند دیکھتے ہی صف ازا بچ جاتی ہے، ماتم شروع ہو جاتا ہے، گریہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ حسین کربلا میں مارے گئے، کل جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو. اب طریقے کے سوال، طرح طرح کی باتیں نکل کے آتی. کیوں مارے گئے حسین کربلا میں؟ کیوں شہید ہوئے حسین کربلا میں؟ کیا وجہ تھی قربانی دینے کی؟ تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، بہت آسانی سے جواب دے دیا، اسلام خطرے میں تھا. سچ بتائیے، اسلام خطرے میں تھا؟ اسلام خطرے میں نہیں تھا، انسانیت خطرے میں تھی. زندہ باد حسین کیوں زندہ باد. کربلا میں حسین اسلام بچانے نہیں آئے، انسانیت بچانے آئے ہیں. انسانیت کی آبرو بچائی ہے. حسین نے مجلس سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی مگر آپ گھبرائیے گا نہیں، بالکل نہیں گھبرائیے گا. میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے پڑھتا ہوں، آپ مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے سنیے گا. نہ پڑھنے والے کے لیے مشکل، نہ سننے والے کے لیے. مگر میں چاہتا ہوں جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی. کیوں؟ اسلام خطرے میں تھا. اسلام خطرے میں تھا، انسانیت خطرے میں تھی. کیا وجہ تھی حسین کو کربلا بنانے کی؟ کیا سبب، کیا علت، کیا ریزن؟ اب دنیا سوالات پیدا کرتی ہے اور ہم جوابات دیتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، کربلا بنی ہے 61 ہجری میں، 61 ہجری میں. نبی نے 11 ہجری میں اس دنیا سے پردہ کیا. 11 سے 61 کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال، 50 ایئرز. جو بچہ اب یہاں بیٹھا ہے نا، یہاں، وہ 50 سال کے بعد اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا. اتنا فرق آ جاتا ہے 50 سال میں. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں تھا، تو اسلام خطرے میں کربلا میں تھوڑی تھا، نبی کی آنکھ بند ہونے کے تیسرے دن خطرے میں تھا. جاگیے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ جو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں تھا، تو جو ہی نبی کی آنکھ بند ہوئی تیسرے دن اسلام خطرے میں تھا. تو یہ تو کربلا تیسرے دن بن جانا تھی. 50 سال، 50 ایئرز. علی کی امامت، حسن کی امامت، اس کے بعد حسین کی امامت، اور پھر کربلا 61 ہجری میں. تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی، ہم سے مت پوچھو کہ کربلا کیوں بنائی. تاریخ جا کے دیکھ اور تاریخ سے پوچھ کے حسین نے کربلا کیوں بنائی، تجھے پتا چلے گا کہ مقصد کربلا کیا. اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں نہیں تھا. نبی کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری میں، 61 ہجری میں کربلا بنی. پورے 50 سال کم ہے. 50 سال میں بھائی صاحب فکر بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، شہر کا نقشہ بدل جاتا ہے، گاڑیوں کے ماڈل بدل جاتے ہیں، سماجی طور پہ بدلاؤ ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بدلاؤ، سنیے کیسا بدلاؤ. جناب ابن عباس بڑی شخصیت ہے، بعد
पैगंबर 50 साल में ऐसा क्या हुआ कि हुसैन को करबला बनाना पड़ी? ये सवाल याद रखिएगा, क्या हुआ, क्यों बनाई हुसैन ने करबला, क्यों सर कटा दिया, क्यों कुर्बानी दे दी? सुनिए क्यों बनाई। नबी के बाद मौसम में हज आया, जिलहिज का महीना, तो जनाब इब्न अब्बास ने अपने शागिर्द को बुला कहा कि देख मौसम में हज करीब है, मैं चाहता हूं कि मुझे हज करा दे, पता नहीं जिंदगी में अगला हज नसीब हो या ना हो। उसने कहा ठीक है उस्ताद। अच्छा, आंखों से नजर नहीं आता, बीनाई कमजोर हो गई, आईसाइट वीक हो गई। जब मौसम में हज करीब आया तो शागिर्द ने उस्ताद का हाथ पकड़ा और मक्के में ले आया। कहा हुजूर हम मक्के में आ गए। सुनिए हुसैन ने करबला क्यों बनाई। कहा मक्के में आ गए, कहाँ? कहा जरा मुझे खाना काबा तक पहुंचा दे। वो खाना काबा में ले गया। जब खाना काबा में ले गया तो जनाबे इब्ने अब्बास ने पूछा कि शागिर्द मैंने तुझसे कहा था कि मुझे काबे तक पहुंचा दे, तूने नहीं पहुंचाया। तो उसने कहा उस्ताद आप काबे ही में खड़े हैं, मौसम में हज है, हज का महीना है और आप काबे में खड़े हैं। तो फरमाया क्या मेरे अलावा कोई हज करने नहीं आया? आंखों से नजर नहीं आता। उससे पूछ रहे हैं कि क्या मेरे अलावा कोई और हज करने नहीं आया? तो उसने कहा हुजूर हजारों की तादाद में लोग तवाफ कर रहे हैं। जब कहा ना हजारों की तादाद में, तो इब्ने अब्बास ने सवाल किया ये बता अगर तुझे दिखाई दे रहे हैं तवाफ करते हुए तो मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे? और सुनिएगा, मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब यह कि तवाफ खाली देखा नहीं जाता, तवाफ सुना भी जाता है। सुना कैसे जाता है? जब आप जाएंगे काबे में तो एक हुक्म है जिसे कहा जाता है तालिबिया। उसका क्या है? जब आप चक्कर काटेंगे तो चुप नहीं रहेंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। इब्ने अब्बास को वो आवाज नहीं आई तो उन्होंने पूछा कि क्या और कोई नहीं आया जो मैं वो आवाज नहीं सुन रहा हूं? फौरन शागिर्द ने उस्ताद के मुंह पे हाथ रखा, साइड में लेके आया, कहने लगा उस्ताद जोर से ना बोलिए। कहा हाजी आए हैं। तो कहा वो आवाज क्यों नहीं सुना रहे? कहा इसलिए नहीं सुन रहे चूंकि शाम के बादशाह ने, समझ गए ना शाम का बादशाह कौन है? शाम के बादशाह ने हुक्म दिया है कि जिसे भी हज करना है वो चुपचाप करे, सहने काबा में कोई शोर गुल न मचाए वरना उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। बस जैसे ही ये सुना नबी का बूढ़ा साहबी कमर सीधी करके उठा और कहने लगा जरा मुझे काबे तक पहुंचा। काबे के करीब आया और उसने एक हाथ अपना काबे की दीवार पर रखा और रख के कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब चक्कर काटते हुए हाजियों ने इन्हें आवाज बुलंद करते हुए सुना तो फौरन एक दूसरे से कहा कि जब ये सहाबी होके नहीं मानता हम उम्मती होके क्यों माने? अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इब्ने अब्बास की आवाज में आवाज मिलाना शुरू की। अगर उस रोज इब्ने अब्बास आवाज बुलंद न करते तो 2018 में भी हज चुप होता। पैगंबर इस्लाम के फौरन बाद पहला काम क्या हुआ? हज। खामोश, जरा जोर से बोलिए, हज खामोश करा दिया गया। या यूं कह दिया जाए कि अल्लाह की लब्बैक अल्लाह के घर में बंद करा दी। ये ताकत थी। अगर इब्ने अब्बास न करते तो क्या होता? आगे बढ़िए। पहला काम क्या हुआ 50 साल में कि अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद करा दी। ये भी सहाबी है नबी का, जो नाम मैंने लिया ये सहाबी है। दूसरा सहाबी है अब्दुर रहमान, ये भी बड़ा जलीलुल कद्र सहाबी है। ये आए हैं शाम, और जब ये शाम में आए और शाम में दाखिल होने लगे तो इन्होंने देखा कि 10 ऊंट खड़े हैं, 10, और 10 ऊंट की हिफाजत के लिए 100 सिपाही खड़े हैं। तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा जरा पूछ क्या कि ऊंटों की हिफाजत क्यों कर रहे हैं, ये ऊंट किस नस्ल के हैं? तो वो गया, उसने ऊंटों को देखा और किया। आपने मैंने जुमला आहिस्ता से कहा अरबों में ऊंटों की भी नस्लें थी, देखा है। उसने आके कहा हुजूर ये तो मामूली ऊंट है। फरमाया अगर मामूली ऊंट है तो इनकी हिफाजत क्यों की जा रही है, जबकि इनकी कमर पुष्ट खाली है, कोई माल नहीं लगा हुआ। कहा जरा पूछ क्या? तो उसने कहा सुनो ये खाली नहीं है, ये भरे हुए हैं। तो कहा हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो उसने कहा तुम इधर आओ। अब जो करीब आए तो जितना बड़ा ऊंट का शिकम था, पेट उसी साइज की मशकीजें दोनों तरफ टंगी थी, उसी कलर की। कहने लगे हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें क्या भरा है?
تو انہوں نے کہا کہ اس میں شام کے بادشاہ کے لیے شراب آئی ہے روم سے. توجہ سنیے گا, اس میں شام کے بادشاہ کے لیے شراب لائے ہیں ہم روم سے. آہستہ سے کہوں, سچا صحابی تھا, اصلی صحابی تھا, پکا صحابی تھا, برداشت نہ ہوا, بغل میں کھڑے ہوئے سپاہی سے نیزہ لیا اور جلدی جلدی کوپ دیا, شراب بہہ گئی. جب شراب بہی تو پولیس والوں نے انہیں چھوڑ کے انہیں پکڑ لیا. کہا حضور یہ کیا کر دیا؟ کہا یہ شراب حرام ہے اس کا پینا. کہا تو اب آپ چلیے, ہمیں تو دربار میں کچھ لے کے جانا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب سنیے 50 سال میں کیا ہوا, جب دربار میں پہنچا نا نبی کا احسان, تو اسے بادشاہ چہرے سے نہیں جانتا تھا. بادشاہ سمجھ رہے ہیں نا آپ کو, سمجھ رہے ہیں نا, یزید کا باپ گزراؤ. اب جب جناب عبد الرحمن نے دربار میں انٹری کی تو بادشاہ سامنے بیٹھا ہے. اس نے فوراً کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ بوڑھے نہیں, نبی کے صحابی ہیں. ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے, کیوں آیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آیا نہیں, ہم پکڑ کے لائیں. کیوں لائے ہو؟ مجرم ہے. کیا جرم ہے؟ وہ جو آپ کے لیے لائی جا رہی تھی وہ اس نے بہا دی. تاریخ کہتی ہے کہ یا تو کمر لگائے بیٹھا تھا, آگے آگے کہنے لگے اتنا بڑا جرم کر کے بھی زندہ ہے. اتنا بڑا جرم کر کے بھی زندہ ہے. کہا تو کیا کرے؟ کہا گردن مار دو, قتل کر دو, اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. جیسے ہی تلوار لے کے آگے بڑھا تو تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے, جانتے؟ عمر عاص. بڑا چالاک تھا, کود کے آگے آیا. بادشاہ سلامت, جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. کہو کہ انہیں نہ ماریے, مجھے مار دیجئے, انہیں قتل مت کیجئے, مجھے قتل کر دیجئے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا, کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہے, کھلا میں رہا ہوں, بچا اسے رہا, پلا میں رہا ہوں, بچا اسے رہا, تنخواہ میں دے رہا ہوں, بچا اسے رہا, ابے پال میں رہا ہوں, حمایت اس کی کر رہا ہے. اس نے کہا حضور ذرا جاگیے, میں اس کی حمایت نہیں, اب بھی آپ کی حمایت کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا آپ نہیں جانتے یہ معمولی نہیں ہے, یہ ہے نبی کا صحابی, اور اگر یہ دربار میں مارا گیا تو قیامت تک مسلمان یہ سوال کرے گا کس جرم میں مارا. یہ حسن بھائی نے اتنی بڑی انگوٹھی دی ہے, آدھا کلو کی, ہاتھ اٹھاؤ تو کیوں ہے. سنیے, کہا کس جرم میں مارا. اب سمجھا ہم, دیکھیں دماغ. کہا کس جرم میں مارا. تو بادشاہ نے کہا بتا دینا کس جرم میں مارا. کہنے لگا آپ کا دماغ خراب ہو رہا. اگر ہم نے پبلک کو یہ بتایا کہ اس نے شراب کے خلاف آواز بلند کی تھی تو لوگ کہیں گے اگر اسلام میں شراب پینا حرام ہوتی, جائز ہوتی, تو کبھی بھی نبی کا صحابی اس کے خلاف آواز نہ بلند کرتا. اب سمجھے آپ, یعنی نبی کے جانے کے بعد لوگ اتنا شعور کھو چکے تھے کہ انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے. کیا کام ہوا؟ پہلا کام کیا ہوا نبی کے بعد؟ حج خاموش کر دیا گیا. دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب جائز کر دی گئی, عام کر دی گئی. بھائی خلیفۃ المسلمین تھا, امیر المومنین بنا بیٹھا تھا, کاتب وحی الہی تھا, مگر شراب پیتا تھا. اب تاریخ کہتی ہے کہ تیسرا کام ہوا. وہ جانتے ہیں وہ نام کس کا ہے؟ وہ بھی صحابی ہے, ان کا نام اس چھت سے بڑا ہے. ان کا نام ہے ابو ایوب انصاری. نام سنا آپ نے؟ ابو ایوب انصاری. ان کا اتنا وی آئی پی پروٹوکول تھا کہ جس شہر میں یہ جاتے تھے سارے مسلمان آ جاتے تھے. حضور حضور میرے گھر چلیے, حضور میرے گھر, یہ اپنے گھر. یہ کیوں لے جاتے تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ابو ایوب انصاری اتنا بڑا صحابی ہے کہ جس کے گھر میں یہ قدم رکھ دے گا اس کے گھر سے برکت جائے گی نہیں اور نحوست آئے گی نہیں. اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو ابو ایوب انصاری کو بلا لو, اگر صحت چاہتے ہو تو ابو ایوب انصاری کو. یعنی یہ ایڈورٹائز کیا گیا تھا. میں ہاتھ جوڑ کے بنگلور کے اس پڑھے لکھے مجمع کی طرف سے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیا تھا اس نے جو اس کی اتنی عظمت بڑھ گئی؟ بتائیے. ستارہ بلایا, مردہ جلایا, سورج پلٹایا,
بھائی کیا کیا اس نے جو تم اس کی اتنی عزت کر رہے ہو؟ اس نے مردہ جلایا نہیں، ستارہ بلایا نہیں، سورج پلٹایا نہیں، کچھ بھی تو نہیں کیا. اس نے تو بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں. پھر کیا کس نے؟ ہوا یہ تھا کہ نبی کی اونٹنی اس کے دروازے پہ بیٹھ گئی. جس روز سے رسول کا ناکا اس کے دروازے پہ بیٹھا، مسلمان عزت کرنے لگے، احترام کرنے لگے. ایک جملہ کہوں، کتنا بھولا ہے مسلمان. ارے جس کے دروازے پہ نبی کا ناکا بیٹھ جائے اس کا تو احترام کرو، اور جس کے لیے محمد خود ناکا بن جائے. جس کے لیے میرا نبی خود ناکا بنے، حسنین شریفین کریمین، ان کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ناکا بنے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین. آپ جانتے یہ ہمارے ہاں گلے کیوں ملا جاتا ہے یوں؟ اگر حسنین کاندھے پہ نہ بیٹھتے تو لوگوں کو شعور نہ آتا کہ گلے کیسے ملنا ہے. بھائی کیسے ملتے ہیں؟ عربوں میں ایک رواج ہے کہ جب بھی ملتے ہیں کسی سے تو پیشانی چومتے ہیں کسی بڑے کی. صحابہ آتے تھے نبی کی پیشانی چومتے تھے. اب جو آئے تو آج تو 3 پیشانیاں، نبی کی، حسن کی، حسین کی. پہلے نبی کو چوما، پھر حسن کو چوما، پھر حسین کو چوما. آج تک اسی طریقے سے گلے ملا جا رہا ہے. اگر حسنین نہ بیٹھتے تو تمہیں یہ بھی نہ پتا چلتا کہ گلے کیسے ملنا ہے. اب نبی حسنین کو لے کے چلے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین. سامنے سے ایک صاحب آ گئے، انہوں نے حسنین کو منہ بنایا، چہرہ بگاڑا، تاثرات. نبی نے کہا تیرے پہ کیا فرق پڑا ہے؟ نہیں کچھ نہیں، مگر یا رسول اللہ سواری کا کوئی جواب نہیں. سواری کا نبی نے فوراً کہا خالی سواری نہیں، سواروں کا بھی کوئی جواب نہیں. خالی سواری نہیں، سواروں کا بھی کوئی جواب نہیں. تو آگے بڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے دونوں کو اٹھایا، ایک بچے کو مجھے دے دے. دیا نبی نے؟ ذرا زور سے بولیے، دیا نہیں دیا نا. بس یہی وجہ ہے جنہیں کل حسین نہیں دیا تھا وہ آج کاندھے پہ تعزیہ نہیں رکھتے. جنہیں کل حسین نہیں دیا نبی نے کہا پیچھے ہٹ، کہنے لگا ایک بچہ دے دیجیے، بس ایک. نبی نے کہا پیچھے ہٹ. اس کے بعد جو نبی نے جملہ کہا وہ سنیے. فرمایا پیچھے ہٹ. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مجھے ایک بچہ لینے کا بھی حق نہیں؟ نبی نے کہا ایک سن کے جا، پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں نا، صلوات پڑھے پر محمد. بھائی تھوڑا آگے آ جائیے، ذرا سا آ جائیے بھائی، ذرا سا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں ذرا سا آ جائے. ذرا سا آگے آ جائیے تھوڑا سا. علی کو اٹھایا غدیر میں، اتنا بلند علی کو اٹھایا غدیر میں، خود چھپ گیا رسول کا چہرہ غدیر میں، حیدر کو عالمین کا مولا بنا دیا، سر پیٹتا جو رہ گیا بوڑھا غدیر میں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند ترین آواز کے ساتھ، بچہ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، شعرا ہو، ذاکر ہو، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پہلے آزادار سے لے کر آخری آزادار تک دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند ترین آواز کے ساتھ نعرہ حیدری. تو نبی کا پیچھے ہٹ. یہ ابو ایوب انصاری کا پروٹوکول تھا، جہاں جاتے تھے. اب نبی کے بعد ہی آ گئے شام. یاد رکھیے گا پہلا کام کیا ہوا نبی کے بعد؟ حج. دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب جائز کر دی گئی. تیسرا کام کیا ہوا؟ سنا. ابو ایوب انصاری جب شام پہنچے پورا شام سمٹ کے آ گیا. میرے گھر میرے گھر میرے گھر. انہوں نے کہا ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے، سب کے گھر جائیں گے، سب کے. تیرے بھی جائیں گے، تیرے بھی تیرے بھی تیرے بھی. چلو جی ٹھیک. پہلے گھر میں گئے، پہلے گھر میں داخل ہوئے، ایک لمحہ رکے، استغفار کر کے واپس. دوسرے گھر میں گئے، استغفار، واپس. تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پوری گلی. اب ہر گلی میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مجمع میں آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر خاندان میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک گھر میں سب
کچھ اکھڑ قسم کے بھی ہوتے ہیں، جری بہادر منہ پہ ہی بول دیا. جب ایک گھر تو آخری گھر اس کا تھا، جب اس کے گھر سے واپس نکلے، اب وہ ایوب انصاری استغفار پڑھتے ہوئے، تو اس نے فوراً کہا کہیں تو رک جاتے، کہیں تو رک جاتے. اب وہ ایوب انصاری نے فوراً پلٹ کے کہا کسی مسلمان کے گھر لے جاتے. ذرا جاگیے بھائی، میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں کہ کربلا کیوں بنائی. کسی گھر میں تو رک جاتے. انہوں نے کہا کسی مسلمان کے گھر لے جاتے. اس نے کہا واہ، آپ کو یہ مسلمان نہیں نظر آ رہے؟ یہ داڑیاں، یہ سجدگاہ کے نشان، یہ ہاتھوں میں تسبیح. انہوں نے کہا صورت سے مسلمان نہیں بنتا. ذرا جاگیے بھائی، ذرا جاگیے. صورت سے مسلمان نہیں بنتا، کردار سے مسلمان بنتا. تو پھر کہا کیوں نہیں رکے؟ اب وہ پوری توجہ. اب وہ ایوب انصاری نے کہا جانتے ہو کیوں نہیں رکا؟ سننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا میں جس گھر میں بھی گیا اس میں دشوئی، ٹوائلٹ، قبلہ رخ بنی ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شریعت مصطفیٰ میں، اسلام میں، دین میں کعبے کی طرف بیٹھ کے حاجت پوری کرنے کو منع کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے کہ کعبے کی طرف بیٹھ کے آپ اپنی حاجت پوری نہ کریں. کسی گھر میں آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ ٹوائلٹ ادھر بنی؟ نہیں. اس لیے نہیں رکا. ارے بھیا، اسلام منع کر رہا ہے، قرآن منع کر رہا ہے، شریعت منع کر رہی ہے کعبے کی طرف بیٹھ کے آپ پیشاب نہ کریں، آپ نے ادھر ہی بنا لیا. اس نے کہا بس ایسی ہی بات. اگر ایسا ہے تو آپ کو شام میں ایک بھی گھر ایسا نہیں ملے گا جس میں صحیح بنی ہو. کہا تو پھر؟ کہا یہ پہلے صحیح بنی تھی، ہر گھر میں ایسی تھی جیسے آپ کے گھر میں بنی ہے. کہا تو پھر یہ کیسے بنی؟ کہا بادشاہ نے حکم دیا، اس نے حکم دے کے توڑوائی اور بنوائی. بس تاریخ کہتی ہے کہ نبی کے صحابی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے سن، بنوانے والے پہ بھی لعنت، بنانے والوں پہ بھی اب ہم نہیں رکیں گے. کتنے کام ہو گئے؟ 3. حج، شراب. تیسرا کام، لوگ کعبے کی طرف بیٹھ کے اپنی حاجت پوری کرنے لگے. انہوں نے کہا ہم رکیں گے ہی نہیں، رکیں گے نہیں، جا رہے ہیں. جب وہ نکلے تو پیچھے 50 سپاہی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ گئے. رکیے بڑے میاں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جہاں سے آیا ہمیں جانا. انہوں نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے. کہا کیوں؟ کہا ایسے تھوڑی جائیں گے، امیر نے آپ کو بلایا ہے. میں جب کہا نا، اب نبی کے صحابی کا جملہ ہے، فرمایا فقیروں کے شہر میں بھی کوئی امیر آ گیا. تو فقیروں کے شہر میں بھی کوئی امیر آ گیا. کہ کون امیر؟ تو اس نے نام لیا. خبردار، کائنات میں بس ایک امیر ہے اور وہ میرا مولا امیر ہے، جناب امیر ہے. چلو. انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. جا کہتے مجھے کسی امیر و امیر سے نہیں ملی. انہوں نے تلواریں نکال. اس نے کہا ہم کیا آپ کی خوش آمدید کرنے آئے؟ ہمیں کہا ہے پیار سے آؤ تو صحیح، نہیں آیا تو تلواریں دے کے بھیجیے. تلواریں نکال لی، یہاں رکھ دی. یہ ہے صحابیت کا احترام. بڑے بل پاس کیے جا رہے ہیں عظمت صحابہ. جب تلوار رکھی گئی تو انہوں نے کہا چلو جہاں تم کہو گے وہاں چلیں گے. چلے. تاریخ کہتی ہے کہ آگے آگے اب وہ ایوب انصاری، پیچھے پیچھے صحابی تو سپاہی. جب دربار میں پہنچے، اب دربار کی کنڈیشن دیکھی گئی. یہاں بیٹھا ہے بادشاہ، یوں راستہ بنا ہے، سامنے دروازہ. ابو ایوب انصاری دربار میں داخل ہوئے اور ہونے کے بعد بس ایک دفعہ دیکھا بادشاہ کو، شام کے بادشاہ کو ایک بار، اس کے بعد منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے. بادشاہ کو بہت غصہ ہے. بھائی طے ہے، آپ کسی منسٹر کے آفس میں جائیں یا کسی سی ایم کے آفس میں جائیں، اس کے بجائے دوسری طرف دیکھنے لگے. اسے بڑا غصہ آئے گا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا صحابی دیکھ ہی نہیں رہا. تو کہنے لگے کہ ہماری شکل اتنی بھی بری نہیں کہ آپ منہ پھیر لیں. میں ہوتا تو کہتا آئینہ دیکھ کے آ. ان سے کیا پوچھ رہا ہے؟ آئینہ دیکھ، پتہ چل جائے گا تجھے کیسی شکل. تو کہنے لگے ہماری شکل اتنی بھی بری نہیں کہ آپ نہ دیکھیں. تو اب وہ ایوب انصاری نے کہا بات شکل کی نہیں، بات نسل کی ہے، بات اصل کی ہے. کیا مطلب؟ کہا بھائی تو اپنے نام کے آگے کیا کیا ٹائٹل لکھتا ہے؟ یہ جو امیر شام ہے اس کے نام کے آگے ٹائٹل جانتے ہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے؟ امیر المومنین،
خلیفۃ المسلمین، کاتب وحی الہی، صحابی رسول، 4 ٹائٹل بڑے بڑے، امیر المومنین بھی بنا دیا، خلیفۃ المسلمین بھی بنا دیا، کاتب وحی الہی۔ کہنے لگے وہ تو میں ہوں۔ کہنے لگے تو شرم نہیں آتی؟ تو سب کچھ ہونے کے بعد اتنا چھوٹا سا مسئلہ نہیں جانتا کہ اسلام میں مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو میں جانتا ہوں۔ بولے اگر سونا حرام ہے یہ جانتا ہے تو پھر چڑھائے کیوں بیٹھا ہے؟ یہ سونے کے کنگن، یہ سونے کی چینیں کیوں پہنے بیٹھا ہے؟ پہلا کام یہ کہ تو نے سونا، اب میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کی اجازت سے موجود تھا، کہہ دوں؟ میں اگر دربار میں ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ناراض کیوں ہو رہے ہیں، اس پہ کیوں خفا ہو رہے ہیں، اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اسے ڈانٹیے مت، پوری بات بتائیے۔ اسلام میں مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ ہو گیا جملہ، زندہ باد حسینیوں، زندہ باد۔ بھائی اسلام میں بھائی اسلام میں کیا ہے، کیا حدیث ہے؟ اسلام میں مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ یا رسول اے اللہ کے نبی کے صحابی، آپ اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یاد رکھیے جتنا میں اپنے کو جانتا ہوں اتنا آپ کو نہیں جانتا، جتنا آپ کو اپنے کو جانتے ہیں مجھے نہیں۔ اس سے کان میں پوچھئے کوئی داخلی مجبوری تو نہیں؟ ہاں، اس لیے کہ خیبر کے بعد ہم نے مردوں کی پہچان بدل دی۔ ہم جانتے ہیں نبی نے خیبر میں بتا دیا داڑھی مونچھ والے کو مرد نہیں کہتے، علمدار کو مرد کہتے ہیں۔ علی مولا، بگڑ گئے نہیں، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخ سنتے رہیے آپ۔ پہلا کام کیا ہوا؟ پہلا کام کیا ہوا؟ ذرا زور سے بولیے۔ یہ جتنے لوگ ہیں نا اگر یہاں زور سے بول دیں تو آواز علی پور جائے، اور ادھر پوتھنلی بولی نرسی پور، آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی۔ پہلا کام کیا ہوا؟ دوسرا کام، تیسرا کام، گھروں کے نقشے بدل دیے گئے۔ چوتھا کام، مرد سونا پہننے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی پہلا کام تو یہ ہے، پہلا کام تو یہ ہے کہ تو سونے کے زیور پہنے بیٹھا۔ تو اس نے کہا وہ تو میں پہنتا ہوں، میرا شوق ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دوسرے کیا تجھے نہیں معلوم شریعت مصطفیٰ میں انسان کو درندے کی کھال پہ بیٹھنے کو منع کیا گیا؟ ارے آپ نے غور نہیں کیا، نہیں بنگلور والوں ایسے نہیں۔ کیا کہا؟ پہلا کام تو یہ کہ تو زیور پہنے بیٹھا ہے سونے کے، دوسرا کام یہ تو مسلمان ہو کے، انسان ہو کے درندے کی کھال پہ بیٹھا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں ہوتا تو پھر یہی کہتا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اسے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ خطا اس کی تھوڑا ہی ہے بھائی، اسلام نے انسانی کو تو منع کیا ہے، مگر اگر درندہ درندے کی کھال پہ اگر درندہ، اچھا میں نے آپ کو 3 صحابیوں کے واقعات بتائے، ابن عباس، عبد الرحمن، ابو ایوب انصاری۔ یہ تینوں صحابی وہ ہیں جو ادھر بھی مانے جاتے ہیں اور ادھر بھی مانے جاتے ہیں، کیونکہ ہم پہ ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ ہم شیعہ صحابی کو نہیں مانتے۔ دنیا کی جینیس ترین قوم ہے صحابی، شیعہ۔ اس قوم میں آپ کو ایک بھی کم دماغ کا نہیں ملے گا، نہ بے وقوف ملے گا، سمجھ گیا؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ ایک جگہ ہم گئے مجلس پڑھنے، ساتھ میں ایک صاحب اور رہتے تھے جس کمرے میں ہمیں روکا گیا۔ کبھی کبھی چشمہ اتار کے رکھ دیتے تو چشمہ نظر نہیں آتا، یوں یوں کر کے ڈھونڈ رہے ہیں، ارے حسینی سامنے ذرا چشمہ اٹھا دیجیے گا نا۔ شام کو ایک صاحب پیمنٹ لے کے آ گئے، انہیں پیسے دینا تھے۔ وہ جسے چشمہ نظر نہیں آتا تھا وہ چشمہ اتار کے ایک ایک نوٹ یوں کر کے دیکھ رہا، 500 کا نوٹ ایک ایک گڈی میں سے نکال رہا ہے، چشمہ اترا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا کل تک تو اسے چشمہ نہیں دکھ رہا،
جب وہ پیمنٹ دے کے چلا گیا تو میں نے کہا چچا آپ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے 4 دن سے. حسینی صاحب چشمہ دے دیے, چشمہ. کیا مطلب؟ میں نے کہا جب تمہیں نوٹ میں گاندھی دکھ رہا ہے اس میں, بولے مجھے گاندھی واندھی نہیں نظر آ رہا. میں نے کہا تو پھر میں تو اس پہ صرف روک جما رہا تھا, اسے تھوڑی پتا کہ مجھے نظر نہیں آتا. نہیں جملہ سنیے, جملہ یوں کر کے میں نے کہا شیو تمہیں سلام ہو, تم نے بتا دیا جو قوم 500 کی گڈی بغیر دیکھے نہیں لیتی وہ صحابیت کا گڈھا بغیر دیکھے کیسے لے. یاد رکھیے گا ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں کہتے. ہمارے ہاں صحابیت کا معیار ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں صحابی ایسا ہوتا ہے کہ ابر ہلالی ہو رنگ ملالی ہو, ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو, کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو. نہیں ذرا بولیے بھائی, ذرا بولیے. یہ مائک سے نہیں چلا. پھر سنیے, ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو, کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو, مال ہو تو بے زر, علم ہو تو ابو ذر. سنیے ہم کس کو صحابی مانتے ہیں. صحابیت کا معیار کیا ہے؟ مال ہو تو بے زر, علم ہو تو ابو ذر, عرش پہ ہو تو تارے, فرش پہ ہو تو ہدایت کے مینارے, قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے, اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. بیٹا بیٹھ جاؤ. ڈسٹرب ہو نہیں, آواز کھینچ رہا ہے, چیختا ہوں تو ایک دم کٹ مارتا. نہیں اب اس کو کہاں پہلا کا. بیٹا بیٹھ میرے بھائی, میرے چاند, میرے ملے, تم اگر اتنا پڑھو گے تو میں کتنا پڑھوں گا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سنیے آپ, پہلا کام کیا ہوا بھائی؟ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو پچھلے 50 سال میں نبی کے بعد کیا ہوا. پہلا کام کیا ہوا؟ حج, شراب, گھروں کے نقشے, مرد سونا پہننے لگے, انسان درندے کی کھال میں بیٹھ گیا. اب سنیے ایک کام اور سنیے آپ. جب بادشاہ کا وقت آخر آیا نا, اور اسے لگا کہ بھائی میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا, تو اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا, بڑی فوجیں, یہ وہ. اور جب فوجیں تیار کر لی تو ایک دن امر یاس کو بلا کے لگا میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا دکھائیے حضور. لے گیا, کہیں گے یہ لشکر دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہا کہ یہ میں نے تیار کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے, لہٰذا ختم ہونے سے پہلے زندگی کے ایک بار علی سے آر پار کی ہو جائے, یعنی آر پار کی جنگ ہو جائے. تو وہ دیکھنے لگا. اس نے کہا کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہنے کا حضور ذرا دوبارہ کہیے گا. کہنے کہ ایک بار علی سے آر پار کی ہو جائے. اس نے کہا سنیے پہلے آر کی کر لیجئے, پار کی تو بعد میں دیکھی جائے گی, آر کر لو. کہنے کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ جو تو نے سپاہی جمع کیے نا, یہ سپاہی تو جانتا نہیں علی کو. علی جتنا بڑا شجاع ہے اتنا ہی بڑا خطیب ہے. جب گھوڑے کی زین کے ممبر پہ بیٹھ کے علی ایک بار کہے گا انا علی ابن ابی طالب, تو ان میں آدھے تو وہ ہوں گے جو گھر نظر آئیں گے, آدھے وہ ہوں گے جو نیچے پڑے نظر آئیں گے, اور آدھے وہ ہوں گے جو علی کی طرف چلے جائیں گے. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا تو نہیں جانتا, ایک دفعہ علی کہیں گے انا علی ابن ابی طالب, ختم کام چھٹی. اس نے یوں کر کے کہا کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ اس نے کہا اس میں سمجھ نہیں کیا بات ہے بھائی اس میں؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کا, پڑھے لکھے کے لیے فارسی کا, اب کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے سن, علی خالی انا علی ابن ابی طالب نہیں, پوری تقریریں کر لے, ان پہ اثر نہیں ہوگا. نہ یہ بھاگیں گے, نہ ڈریں گے, نہ خوف زدہ ہوں گے, نہ علی کی طرف جائیں گے. کہ کیوں؟
کہنے لگے اب کہ میں نے خریدا نہیں، پالا ہے، 1.5 سال سے کام چل رہا ہے. کیا کام؟ کہیں نہ حرام کھلا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں جس کے پیٹ میں حرام ہو اس پر علی کی بات اثر نہیں کرتی. ہائے 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 ہائے، ارے جملہ نہیں سنا، علی کا دشمن ہے مگر مزاج جانتا ہے. یاد رکھیے گا علی کی بات نہیں، جملہ کہوں گا، بدلو حسینی، تاکہ ایک حسینی تک بات پہنچ جائے. علی کی بات، علی کی ذات، علی کے فضائل، علی کے کمالات، علی کی عظمت، علی کی شان صرف 2 کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک وہ جس کا لقمہ حرام ہو، دوسرے وہ جس کا نطفہ حرام ہو. علی کو سمجھنے کے لیے بیٹے بیٹھ میرے چندہ بیٹھ. ہاں سنو بس سنو، ٹائم نہیں ہے، سنیے. اس نے کہا اچھا انہیں بولنے کا ذرا زیادہ ان کے پاس ایکسٹرا انرجی تھی بولنے کی، ہماری زبان میں کہتے ہیں ہاؤکا. اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ نے صحیح کہا کہ یہ نہ بھاگیں گے، نہ ڈریں گے، نہ کودیں گے، کچھ نہیں ہوگا، مگر اگر ان میں کوئی علی والا آ گیا، آپ نے لشکر تیار کیا اور کوئی انہی نہ آ گیا اور اس نے میدان میں جانے سے پہلے ان کو ڈرانا شروع کر دیا، علی ایسے ہیں، علی وہ جائیں گے نہیں وہاں. اس نے کہا یہ بات ہے، اس نے کہا یہ بات تو میرے دماغ میں بھی نہیں آئی. تو کہنے گے پھر آپ نے کیا سوچا ہے اگر اس ہزاروں کے مجمع میں ایک علی والا چھپ گیا وہ کیسے پکڑا جائے گا؟ اس نے کہا میں کیوں سوچوں گا، میرے دماغ میں فارمولہ ہی نہیں آیا، تو نے بتایا ہے تو ہی پکڑ کے لائے گا، تو ہی لائے گا پکڑ کے، جا پکڑ کے لاؤ. اب یہ گیا اسے کوئی ملا ہی نہیں. 3-4 دن رہا اس میں، 5ویں دن واپس. تو بادشاہ نے پوچھا مریاض سے کوئی ملا؟ خوش ہو گیا، کہنے لگے تجھے نہیں میں کہتا تھا ایک بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا سنو، مجھے نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو ان علی والوں کو جانتا نہیں، یہ جب چاہتے ہیں تب نظر آتے ہیں. ہائے 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 ہائے، یہ جب چاہتے ہیں تب نظر آتے ہیں، جب نہیں چاہتے تب نظر نہیں آتے. خدا کی قسم یہ جملہ میری سمجھ میں آیا ہی نہیں تھا، مگر جب لبنان کی 33 دن کی جنگ ہوئی نا حزب اللہ کی، تو دشمن گھومتے رہے اور ڈھونڈتے رہے، پھر بعد میں یہ بیان دیا یہ جب چاہتے تھے نظر آتے تھے، جب چاہتے تھے غائب ہو جا. یہ جب چاہتے تھے، جب چاہتے تھے غائب ہو جاتے. انہیں کوئی ملا نہ، کوئی نہیں ملا ہی نہیں. اس نے کہا کہ پھر کوئی ہے ہی نہیں. اس نے کہا آدمی نہیں ملا، فارمولہ ملا ہے. فارمولہ کیا فارمولہ ملا؟ کہنے کہ 5 دن تھا میں یہاں، 5 دن ان لوگوں کے بیچ میں، بڑے پریشان ہیں، بہت بے چین ہے تیرا لشکر. اس نے کہا انہیں کہیں کہ بے چین، بہترین کھلا رہا ہوں، بہترین پلا رہا ہوں، صحیح سونے کا انتظام، کھانے کو فروٹ بادام ہے، اور کیا چاہیے بھائی نے، پھر بے چین کیوں ہے؟ حضور کل کا اعلان کیا ہے اپنے کہ کل علی کے خلاف حرکت کریں گے، یعنی کل قافلہ جانا ہے، کل صبح میں جانا ہے. اس نے کہا کل جانا ہے، ہم نے تو 2 ہفتے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ کل جانا ہے، یہ بے چین کیوں ہے؟ حضور بے چین اس لیے ہے کہ کل ہے بدھ، پرسوں ہے جمعرات، پھر جمعہ. یہ سب اس لیے پریشان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے چل دیے بدھ کے دن تو جمعے کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا ہوتا کیا بھائی، ہوتا کیا، یا جمعے تک یہیں رک جاتے ہیں یا جمعہ راستے میں پڑھ لیتے ہیں. اس نے کہا ایسے تھوڑے ہی پکڑا جائے گا علی والا. کہا پھر کہا سنیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس مجمع میں کون علی والا ہے وہ پکڑا جائے تو بس ایک کام کیجیے. کہا کیا؟ کہا صبح ہی اونٹ پہ بیٹھیے اور لشکر کے بیچ میں چلے جائیے اور سب سے جا کے کہیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میں سے کسی کا جمعہ نہیں چھوٹے گا. تو جب آپ کہیں گے کہ کسی کا جمعہ نہیں چھوٹے گا تو لوگ پوچھیں گے حضور کیا ہم جمعے تک رکیں گے؟ تو آپ کہیے گا نہیں. تو لوگ پوچھیں گے حضور کیا ہم راستے میں جمعہ پڑھیں گے؟ تو آپ کہنا نہیں. تو لوگ کہیں گے کہ نہ راستے میں پڑھیں گے نہ جمعے تک یہاں رکیں گے، تو پھر جمعہ کیسے ہوگا؟ تو آپ کہیے گا کہ جمعہ ہم بدھ ہی کو پڑھیں گے.
بڑی آہستہ سے سنا آپ نے، یہ تاریخ ہے، تاریخ، یہ تاریخ سنا رہا ہوں میں، سنا رہا ہوں، ورنہ کل کو صرف نکتے سنا کے چلا جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں تاریخ اترے۔ اس نے کہا سنیے، آپ ان سے کہیے کہ نہ جمعہ چھوٹے گا، نہ جمعے تک رکیں گے، نہ لیٹ پڑھیں گے وہاں، جمعہ بدھ ہی کو پڑھیں گے۔ اس نے کہا بھائی یہ میرے پالے میں، میں کہوں گا سنڈے کو یہ سنڈے کو پڑھیں گے، میں کہوں منڈے کو یہ منڈے کو پڑھیں گے، میں جس دن کہوں گا یہ اس دن پڑھیں گے، تمہیں کیا فرق؟ اس نے کہا بات علی والے کو پکڑنے کی ہو رہی، تیرے والے کو تھے، بھائی تیرا والا ہی تو پڑھے گا، تو منگل کو کہے گا تیرا والا منگل کو پڑھ لے گا، تو بدھ کو کہے گا تیرا والا بدھ کو پڑھ لے گا، مگر جو علی والا ہوگا تو کہنے لگے وہ علی والا کیا کرے گا اکیلا اس ہزاروں کے لشکر میں؟ اس نے کہا تو علی والے کو جانتا نہیں، جیسے ہی تو یہ کہے گا کہ ہم جمعہ بدھ کو پڑھیں گے، جو تیرے والا ہوگا وہ چپ بیٹھا رہے گا، جو علی والا ہوگا وہ کھڑا ہو کے کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا، نہیں ذرا جاگیے، تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کیا علی والے اتنے بہادر ہوتے کہ ایک اکیلا ہو کے ہزاروں کے لشکر میں بولے؟ اس نے کہا سن، تو علی والوں کو جانتا نہیں، یہ گردن پہ تلوار برداشت کر سکتے، شریعت کی توہین بتا۔ اچھا بھائی چلیے، جیسے آپ سن رہے ہیں سنیے، مگر ایک جواب مجھے چاہیے، یہاں سے لے کے وہاں تک جو کرسی پہ بیٹھے وہ بھی ہاں اور نہ میں جواب دیں۔ یہ بتائیے جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ آپ ہی بول رہے ہیں اکیلے، آپ ہی کی آواز مجھے آ رہی ہے، یہ نہیں بول رہے ہیں۔ بھائی جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ تو پھر کہتے کیوں نہیں جس نے پڑھوایا اس پہ بھی لعنت، جنہوں نے پڑھا ان پر بھی لعنت۔ پہلا کام کیا ہوا بتائیے ذرا، پہلا کام کیا ہوا؟ 50 سال کے اندر، 50 ایئرس کے اندر کیا ہو گیا؟ حج، شراب، گھروں کے نقشے، مرد، انسان درندے کی کھال پر بیٹھنے لگا۔ جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا، بدھ کو پڑھا دیا گیا۔ جب لوگوں نے جمعہ، اب سنیے میں تاریخ کا ٹرن پہ آ رہا ہوں، بالکل موڑ پہ، 1 منٹ کے اندر، جب جمعہ بدھ کو پڑھ دیا لوگوں نے اس کے کہنے سے، تو اسے یقین ہوا کہ اب مسلمانوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ یہ جمعہ بدھ کو پڑھ رہے ہیں تو اب آسان ہے کہ ان کے سروں پر یزید جیسے شخص کو مسلط کر دیا جائے۔ بیک گراؤنڈ سنیے، پوری تاریخ میں نے آپ کو سنی۔ اب آسان ہے کہ ان کے سروں پر یزید جیسا شخص مسلط کر دیا جائے۔